अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे आज कुछ मुल्क के अंदर होने वाले अहम मामलात के हवाले से। वैसे तो बात करते चलें तो इंतहाई अफसोस की बात है कि गुज़श्ता कुछ घंटों, कुछ दिनों से और कुछ हफ़्तों से मुसलसल जराइम की ऐसी ख़बरें जिनको सुनकर इंसान का सर शर्म से झुक जाए पाकिस्तान के अंदर गर्दिश कर रही हैं। और वही ख़बरें इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की भी हेडलाइंस बनती चली जा रही हैं, चाहे वो भारत के अखबारात हों, चाहे वो बरतानिया के अखबारात हों, चाहे वो दुनिया के मुख्तलिफ इस वक्त की न्यूज़ एजेंसीज़ हैं। वो पाकिस्तान के अंदर होने वाले जराइम और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते चलें टिकटॉक आयशा का मामला जो कि 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर पेश आया, बाकायदा तौर पर ये इतनी बड़ी हाइप क्रिएट हुई इसके इर्द गिर्द। एक तरफ तो यकीनन वो तमाम लोग मौजूद हैं, सोशल मीडिया तक दो हिस्सों में तकसीम हो गया और यहाँ तक कि पूरा पाकिस्तान ऐसा लगता है कि इस मामले को लेकर दो तरह की राय पर मुनक़सिम है। एक तरफ तो कुछ लोग इसके हक़ में बात कर रहे हैं कि जो लड़की है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और उनका वहाँ जाना उनका कसूर नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका कहना ये है कि जब सूरत हाल के बारे में इल्म था तो फिर वहाँ नहीं जाना चाहिए था। और इल्म से मुराद ये है कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वहाँ आना, बग़ैर किसी सिक्योरिटी के ख़ातून का वहाँ जाना, तो यकीनन इस तरह के हालात पैदा हो सकते थे कि जिसमें उनके साथ हरासमेंट होती। बहरहाल इस वाक़े को बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस तरह के वाक़यात आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर नहीं होते और यही दुनिया को बावर कराने की कोशिश हम कर भी रहे हैं। पर इसके बावजूद भी हमारे ही अपने कुछ दोस्त ऐसे भी मौजूद हैं जो इस वाक़े से रिलेटेड या रेलेवेंट बहुत सी खबरें लेकर आते हैं। बहरहाल जी, इस पर थोड़ी सी अपडेट करेंगे। और इसके साथ ही यानी अगले ही दिन लाहौर में एक वाक़या जो है वो लाहौर चिंची पे पेश आया, जहाँ पर एक ख़ातून जो है उसके साथ नाजेबा हरकत की गई और फिर उसके फ़ौरन बाद लाहौर में ही एक रिक्शा में सफ़र के दौरान एक माँ बेटी को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अब ये वो तमाम वाक़यात हैं जो इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत हैं कि अभी तक ना तो इस मामले में कोई बेहतरीन इक़दामात लिए जा सके हैं, ना ही सज़ाओं का वो तयन किया गया है कि जिसके नतीजे में वाकई ही लोगों में खौफ, हरास नामी कोई चीज़ ही पैदा हो जाए कि जिसके ज़रिए से आपके अपने घर की बहन बेटियां जो है वो महफूज रह सकें। और ना ही इस तरह के इक़दामात लिए जा रहे हैं कि जिनमें इन लोगों को कसूरवार करार देकर सज़ाओं के डर से इस हद तक पाबंद किया जा सके कि एटलीस्ट एक आम लड़की का सड़क पर चलना जो है वो मुहाल ना हो। दूसरी तरफ ऑब्वियसली मीडिया एक पावर बनकर सामने आया है, तो जब उसमें इस किस्म की बातें होंगी कि खातून का कसूर है, बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं जिनको यहाँ पर हम नाम लेकर बता सकते हैं, उंगलियों पर गिना जा सकता है कि जिसमें ख़वातीन का कसूर नहीं काउंट किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी इस इंसिडेंट को सामने रखते हुए कहा जा रहा है कि मर्दों पर तमाम तर इल्ज़ामात आयद ना किए जाएँ। कुछ हक़ाइक़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जिनको अगर हम हवा देंगे तो आने वाले वक्त में माशरे में किसी भी काम लड़की के लिए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जी, आयशा केस के अलावा हम आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे FIA जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसमें लोगों की मुलाजमतों के हवाले से ज़ाहिर है कि मुलाजमतें हासिल करना खासा मुश्किल है। पाकिस्तान भर में FIA में जो है वो मुलाजमतें या भर्तियाँ हो रही हैं। किस तारीख़ को आपको जो है वो भर्तियों के लिए बुलाया जाएगा, कहाँ कहाँ ये भर्तियाँ हो रही हैं, कौन कौन से हिस्से हैं, कितनी कौन सी पोस्ट पर कितनी मुलाजमतें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं और अब तक की क्या सूरत हाल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बड़ा अहम इजलास हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम टिकटॉक की बात करते चलें, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर काफ़ी लोगों का कहना यह है कि इसकी वजह से माशरे में बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, तो उस पर पाबंदी का मामला जो है वो पार्लियामेंट तक जा रहा है। इस पर भी हम आपको थोड़ी सी आगाही देंगे और उसके साथ साथ आपसे कुछ सवालात भी रहेंगे कि क्या वाकई ही आप समझते हैं कि मुल्क में टिकटॉक जैसी जो ऐप्स हैं उन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। आप इसका जवाब दे सकते हैं। हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। बात कर लेते हैं FIA के हवाले से। आपको बताते चलें कि FIA में सब इंस्पेक्टर के लिए 65, कांस्टेबल के लिए 596, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 211, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 45, जूनियर क्लर्क के लिए 24, नायब कासिद के लिए 50, डिस्पैच राइडर के लिए 4, चौकीदार के लिए 14, असिस्टेंट के लिए 17, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 41, कुक के लिए 3 और स्टाफ की जो कार होती है उसको ड्राइव करने के लिए 11, खाकरोब के लिए 25 आसामियाँ, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 34 आसामियाँ जो हैं वो अनाउंस की गई थी, जिसमें पहले मरहले पर फ़िज़िकल जो है वो टेस्ट लिए जाएंगे। ये भी आपको बताते चलें कि 13 लाख दरख्वास्तों पर पहले मरहले में फ़िज़िकल टेस्ट जो हैं वो आइंदा माह यानी सितंबर से शुरू किए जा रहे हैं। ये भी आपको बताते चलें कि FIA में ग्रेड 1 से 15 तक की जो है ये भर्तियाँ होंगी। 1139 खाली आसामियों पर भर्ती के लिए
13 لاکھ درخواستیں ابھی تک موصول ہوئی ہیں، یعنی قریباً 1100 ملازمتوں کے لیے 13 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ہیں اور اس کیٹیگری میں فال بھی کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے اہل لوگوں کو ان کی اہلیت کی بنا پر FIA جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ ملازمتیں دے گا۔ درخواستوں کے پہلے مرحلے میں فزیکل ٹیسٹ ستمبر سے شروع کیے جائیں گے اور ٹیسٹ لینے کے لیے رواں ہفتے میں جو امیدواران ہیں جنہوں نے اپلیکیشن دی ہیں ان کو کال لیٹرز جاری کیے جائیں گے۔ جو افراد فزیکل ٹیسٹ میں کامیاب ہوں گے انہیں تحریری ٹیسٹ کے لیے کال لیٹر جاری کیے جائیں گے اور پھر تحریری ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے افراد کے مرحلہ وار انٹرویوز ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو باقی کی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جیسے کہ کچھ میڈیکل ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ دیگر اہم اقدامات لیے جاتے ہیں، اور یوں FIA کی جو ملازمتیں ہیں ان کو اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جاب اور ایجوکیٹڈ لوگوں کے بیچ میں کتنا گیپ ہے۔ 1100 ملازمتوں کے لیے 13 لاکھ افراد اگر اپلائی کریں گے تو ظاہر ہے کہ چننے والوں کے لیے بھی فیصلہ کرنا یہ خاصا مشکل امر رہے گا۔ اگلی خبر جو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اگین لاہور سے ہے۔ لاہور سے آلریڈی ہی عائشہ کیس پر ہم نے خاصی بات کی ہے اور آپ لوگوں کو آگاہ بھی کیا۔ اب تک اگر بات کرتے چلیں تو قریباً 406 گرفتاریاں ہیں جو کہ عمل میں لائی گئی ہیں۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے بڑی ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دی گئی۔ اس واقعے پر نیشنلی اور انٹرنیشنلی بڑا ہنگامہ جو ہے وہ برپا ہوا۔ انیشلی تو جب معاملہ سامنے آیا تو یقیناً سب لوگ ہی غم و غصے کا شکار ہوئے اور سب لوگوں نے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی، اور اس واقعے کی اب تک مذمت کی جا رہی ہے۔ کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ 400 کا ہجوم یا وہ 800 سے زائد آنکھیں جو کہ یہ سارا تماشا ہوتے دیکھ رہی تھیں وہ آنکھیں خاموش کیوں رہیں، وہ ہاتھ اٹھ کیوں نہیں سکے لڑکی کی حفاظت کے لیے، بجائے اس کے کہ اس کی ساتھ ہونے والی دسترازی کا وہ حصہ بنتے۔ لیکن دوسری طرف جیسے جیسے حقائق مرج ہوتے گئے بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آئیں۔ سچ کیا ہے یہ تو کچھ عرصے میں سامنے آ ہی جائے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح کی انڈیکیشنز اور اشارے دیے جا رہے ہیں، جیسے کہ فوری طور پر اس واقعے کے بعد عائشہ کی ٹک ٹاک ویڈیو، 15 اگست کو ان کا انسٹاگرام پر لگائی جانے والی فوٹوگرافز، 15 اگست کو ان کی ٹک ٹاک ویڈیوز پہ ٹک ٹاک ویڈیوز کے بعد اگر ہم بات کرتے چلیں تو مختلف انٹرویوز میں ان کا انداز، اور پھر انٹرنیشنلی جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں وہاں جا کر انٹرویو دینا، اور باقاعدہ طور پر ان کی کچھ ویڈیوز جو کہ انٹرویو سے پہلے لیک ہو رہی ہیں جس میں وہ کئی طرح کی گفتگو کرتی سنائی دے رہی ہیں، دکھائی دے رہی ہیں کہ کس طرح کا ڈرامہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس سے قبل اگر ہم بات کرتے چلیں تو عائشہ اکرم کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے خود انٹرویو دیتے ہوئے خواتین کو کہا کہ جی میں ٹک ٹاک کو پسند نہیں کرتی پرسنلی، اور خواتین کو اپنی عزت جو ہے اس کا خود خیال رکھنا ہوگا۔ یہ تمام باتیں جن سے وہ واقف تھیں، تو پھر وہ اپنے معاملے میں ان تمام چیزوں سے کیسے چونکی۔ پھر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے مینار پاکستان میں جہاں پر گارڈز جو ہیں وہ عائشہ کو اس مخصوص مقام سے جہاں پر 400 لوگ گیٹ کریش کر کے اندر آ گئے تھے، جنگلہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تھے، وہاں سے نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی عائشہ گھوم کر دوبارہ اس مقام پر کیا لینے کے لیے آئیں جب ان کو معلوم تھا کہ اتنا بڑا مجمع ہے اور یہاں پر ان کو خطرہ ہے۔ یہ تمام تر چیزوں کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ان کے ساتھی تھے ریمبو، جو کہ ان کے فیانسی بھی بتائے جا رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ریمبو جو ہے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے اور اس پورے معاملے کو پروپیگنڈا قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو عائشہ کبھی جان سے جانے کی یا خودکشی کرنے کی دھمکیاں دیتی دکھائی دیتی ہیں، تو ایک طرف وہ مکمل اپنے میک اپ اور بہتر لباس کے ساتھ جو ہے وہ انٹرویوز دیتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہیں۔ FIR میں جو انہوں نے اپنا گھر کا ایڈریس درج کروایا وہ کسی اور کے گھر کا ایڈریس تھا جہاں پر بہت سے لوگ پہنچے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، محلے میں ہماری ایک عزت ہے جو کہ خاک میں مل رہی ہے، نہ ہم عائشہ کو جانتے ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، نہ جانے کس نے ہمارا ایڈریس جو ہے وہ ان کو دے دیا۔ سو عائشہ کے کئی جھوٹ اور بھی پکڑے گئے ہیں جن پر انویسٹیگیشن جاری ہے، مصدقہ ہونے کے بعد ہم آپ تک لے کر آئیں گے۔ لیکن عائشہ کے معاملے پر وزیر اعظم کا نوٹس لیا جانا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس لیا جانا، تمام سلیبریٹیز کا سامنے آنے کے بعد کئی پولیس کے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کو برطرف کرنا، ملازمتوں سے نکال دینے کے باوجود لاہور میں اگلے ہی دن اس طرح کا ایک اور انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں پر ایک کھلا جو رکشہ ہے اس میں سفر کر رہی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے۔ اگلے ہی دن اسے اگلے روز کی بات کرتے چلیں تو لاہور جو ہے وہ چوہنگ کے علاقے میں ایک مسافر ماں بیٹی ہے جن کو رکشے کے اندر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، ماں اور بیٹی کو رکشہ ڈرائیور اور اس کے دوست کی طرف سے۔ اور یہ ہم ایک ایسے علاقے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر لاہور ایک بہت ہی زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے۔ اس کے مختلف ایریاز کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو وہاں پر سفر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ چونکہ وہاں کے مقامی لوگ ہیں تو اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن اس واقعے میں ثابت یہ ہوا کہ
وہ ایک اعتماد جو ہم سوسائٹی پر لے کر چلتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ کی حفاظت کے لیے لوگ میدان میں اتر آئیں گے، وہ معاملہ رہا ہی نہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ صرف ایک ہی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے 15 پر ان کو جب کال موصول ہوئی تو فوری طور پر ٹیمیں جو ہیں وہ جائے واقعہ پر پہنچ گئیں، وہاں پر فورنسک لیب ٹیسٹ بھی کیے گئے جو کہ بعد میں لیبس میں بھیج دیے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ملزم جو ہے اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، ایک مجرم کی تلاش جو ہے وہ بھی جاری ہے، جس کے بعد ہی تمام حقائق جو ہے وہ سامنے لائے جا سکیں گے۔ لیکن یہ تمام وہ واقعات ہیں جن پر بات کرتے ہوئے انسان کو انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ سوچ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ ایک ایسا انسیڈنٹ جو کہ مینار پاکستان لاہور میں ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد بھی اس طرح کے واقعات کی کوئی روک تھام نہیں ہو رہی ہے۔ گو کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا، ٹک ٹاک پر جو ہے وہ پابندی جو ہے وہ لگائی جائے گی، اور وفاقی کابینہ کے سامنے اس معاملے کو رکھا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کے علاوہ ایک بڑا اہم فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ پنجاب کے جو پارکس ہیں ان کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی ٹک ٹاک ویڈیو بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو آپ 15 پر فوری طور پر کال کر سکتے ہیں۔ پارکس کے اندر اس طرح کی ویڈیوز بنانے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کس حد تک امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، اور عوام اس معاملے کو روکنے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کہ پارکس کا رخ کرتے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو وہ مختلف قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہاں پر بناتے ہیں اور قوانین کو توڑ کر بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن ایونچولی پھر ہمیں اس قسم کے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عطر من اللہ، انہوں نے ٹک ٹاک پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے اس کو ملک بھر میں بند کیا جائے۔ ملک میں پراکسی کے ذریعے تقریباً 99% تک جو ہے وہ ٹک ٹاک کھلا ہوا ہے۔ پابندی تو عائد کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹک ٹاک جو ہے وہ لوگ مختلف ذرائع سے استعمال بھی کر رہے ہیں اور اس کو آن بھی کر لیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پر پی ٹی اے نے عدالتی احکامات پر وفاقی کابینہ سے پالیسی کے حوالے سے جو ہدایات ہیں ان کے وہ ہدایات کیوں نہیں لیں، اس پر استفسار کیا گیا عدالت کی طرف سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی کا معاملہ جو ہے وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دے دیا، جس کا مطلب یہ کہ پاکستان سے ٹک ٹاک کو تو بین کیا جائے گا، لیکن اتھارٹیز کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پراکسی یا پھر کسی اور طریقے سے ٹک ٹاک کو آن کرنے کی جو کاوشیں ہمارے جینیس لوگ کرتے ہیں ان کو کس طریقے سے روکا جائے، اور ان کے لیے کیا سزائیں جو ہیں وہ مرتب کی جانی چاہیے۔ یہ کچھ اب تک کی اپڈیٹس تھی جو ہم آپ تک لے کر آئے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، کیپٹل ون ٹی وی دیکھتے رہیے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کے خیال میں ٹک ٹاک جو ہے اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ پنجاب کے پارکس پر پابندی لگائی گئی ہے کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز نہ بنائیں، اور اگر آپ ویڈیو بناتے کسی کو دیکھتے ہیں تو 15 پر فوری طور پر کال کریں کہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک یا درست قدم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نے کے بعد۔